کرنی تھی کہ انج محبت کرنی رسول اللہ دے نال جویں صحابہ نے کی تھی. لوگ کہتے ہیں ہم تو وہی کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا. سنو جی صحابہ نے کی کیتا. لکھاں سلام ہمیں ان کر کے امام سرخسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے المبسوط شریف دے اندر ایک گل لکھ کے ساڈے ایمان وچ اضافہ کر چھڈیا. آپ فرمانے نے شریعت دا مسئلہ ہے. ہن تسی پیشی دی نماز اتھے پڑھ چکے ہو تے مسئلہ تسی آسانی نال سمجھ جاؤ گے. مسئلہ ہے کہ پہلے مسئلے نو سمجھو تے پھر حضور دی شان آپ کی سمجھ آ جائے گی. مسئلہ ہے کہ جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھتا ہے تے اودیاں ایک یا دو یا ترے رکعتاں رہ جاون انہوں مقتدی نہیں کہندے, انہوں مسبوق کہندے. یہ مسئلہ ذہن وچ رکھو. تو پھر جدو امام سلام پھیرتا ہے سجے پاسے کھڑا ہو کے اپنی ایک دو ترے جتنی رکعتاں رہی ہوندیاں وہ اپنی رکعتاں پڑھ لیتا ہے. ابتداء اسلام میں ایسا نہیں ہوتا تھا. ابتداء اسلام میں اس کا برعکس تھا. جس کی جتنی رکعتیں رہ جاتی تھی وہ آتا تھا دیکھتا تھا امام کون سی رکعت میں ہے. جتنی رکعتیں رہ جانی ہے سنو پہلے اپنیاں پڑھدا سی, اس تو بعد جتنی نصیب ہو جانی ہے سن امام دے نال پڑھ لیتا سی. پیار کیویں کیتا صحابہ نے حضور دے نال. امام سرخسی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا سنو حضور دے غلاموں حضور دے نال انج پیار کرو ہے کہ کان دے اندر ایک بندے نے آ کے پھونک مار چھڈی. اگلے دن تسی آ کے پوچھو جی حضور قبلہ یہ بتائیے کیا حضور کو علم غیب تھا؟ کوئی یہ کرامتیں صحیح ہیں, ان کا ثبوت ہے. ایک بندے نے ایویں بھوک مار چھڈی بیٹھ کے, نہ او دا وضو سی نہ او دا منہ تے نمک تھا. ایویں تسی او دی گل سنی. اے کاناں دی حفاظت کرو. ہر ایک دیاں گلاں سنن واسطے اے کان نہیں اللہ نے دتے. اے کان اللہ نے صرف اس واسطے دتے کہ دے نال حضور دیاں گلاں سنیے یا جنہاں نے حضور دے نال پیار کیتا انہاں دیاں گلاں سنیے. مجھے پرسوں ایک بہت بڑے پیر ہیں ان کا فون آیا. وہ کہنے لگے جی ایک کلپ آیا ہے تو اس میں ایک بندے نے مسئلہ بیان کیا. کہنے لگا جی پریشان ہو گئے نقش بندی ہیں بہت بڑی. میں حیران میں کہا تسی کیوں پریشان ہوئے؟ وہ کہنے لگے نہیں پتر تو اے دا جواب دے. اس نے مسئلہ بیان کیا. انہیں کہا جی تسی کہندے ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں, جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو کتاب المناقب میں سب سے زیادہ جن کی فضیلت میں حدیثیں آئی ہیں وہ حضرت مولا کائنات ہیں. ادھر تسی کہندے افضل صدیق اکبر ہیں تے فضیلت دی زیادہ حدیثاں تے مولا علی جی بارے چاہیے تے اے افضل پر صدیق اکبر کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا حضور مسئلہ تو فضائل کا ہے ہی نہیں, مسئلہ تو افضلیت کا ہے. فضائل اور افضلیت میں بڑا فرق ہے. فضیلت واسطے 400 500 600 فرمان ایک پاسے, افضلیت واسطے ایک فرمان ایک پاسے, ایک فرمان ایک پاسے. قرآن دے اندر موجود. میں کہا تم پریشان ہونے کی لوڑ ہے. گالی ختم, اتقا گالی ختم ہو گئی. سپرلیٹو ڈگری ہے. صدیق اکبر دی مدح دے اندر قرآن و حدیث کے اندر جتنے جملے آئے سارے سپرلیٹو ڈگری. سب تو اونچا سیگا اس میں تفضیل دا. قرآن میں پہلا جملہ کا اعظم درجہ الاتقا فرمایا سارے نالوں زیادہ جڑا متقی ہے او دا نام صدیق اکبر ہے. اور متقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے بڑا عالم بھی ہو. علم نہیں ہوگا تو تقویٰ کفن ہے. سلطان العارفین فرمانے علم بات کرے فقیری تے مرے کافر دیوانہ ہو. اور پھر اگر بخاری شریف میں آئے تو بخاری شریف میں پہلی حدیث ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصحابہ, فرمایا سارے صحابہ سے افضل کسی نے دیکھنا تو وہ میرے ابو بکر کو دیکھا. تقریر میں کر رہا ہوں, کہاں پہ آپ کی ٹانگ رہی ہے. خیر الصحابہ, خیر اس میں تفصیل ہے. آگے چلو مسلم شریف کے اندر رسول اللہ نے فرمایا عالم بالانصاف, حدیث میں ہے فرمایا اللہ نے سب سے زیادہ اگر علم انصاف کسی کو دیا تو وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ. اور مستدرک بالحاکم میں رسول اللہ کا فرمان موجود ہے فرمایا احق بالامامت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا حضور کے بعد مصلی امامت پر اگر کوئی جچتا ہے حضور کے مصلی پر تو وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ. اور پھر امام سیوطی نے کمال کر دیا, فرماتے تاریخ کا سارا سب سے زیادہ علم اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا. پھر آپ فرماتے الاواب, فرمایا سب سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف گریہ زاری کرنے والا ہے وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو داؤد شریف میں افضل الامت, فرمایا امت میں سب سے افضل جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ داتا صاحب نے تو یہ گال مکا چھڑی. ایک دو جملے کہے جی داتا صاحب نے فارسی زبان دے اندر کمال کر سکے. امام حسن کی اولاد ہے نا جی, کمال کر سکے.
لو جی دیکھو جی ڈاکٹر صاحب کا جملہ آپ فرماتے ہیں شیخ الاسلام وازباد انبیاء خیر اللہ شیخ الاسلام داتا صاحب ایتھے شیخ الاسلام طاہر القادری نو کہندے ہیں جڑا جدوں بڑھتا جا رہا ہے اودی داڑھی مٹی ہوئی جا رہی ہے جب آگے جاتا جا رہا ہے تفصیل کی طرف تفصیلیت کا فتنہ کا موجد ہی ہے تو یہ جدوں اگے جاتا رہا تے اے دا فیض پیچھے ٹر گیا تے داتا صاحب کو پوچھا کہ جی شیخ الاسلام کون ہے جڑا حضور دے عاشق نو قاتل کہے اوے آپ نے فرمایا نہیں شیخ الاسلام وازباد انبیاء خیر الانام فرمایا اگر نبیوں کے بعد حضور کی امت میں سب سے افضل کوئی ہستی ہے تو وہ بھی ابو بکر ہے اور اگر تم نے اسلام کے اندر شیخ الاسلام کو دیکھنا ہے تو وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور جڑی گل ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فتنے کو بھی اپنے آپ کو بچاؤ پہلے بندہ تفضیلی ہوتا ہے پھر بندہ جا کے رافضی ہوتا ہے پہلے رافضی نہیں ہوتا پہلے بندہ تفضیلی ہوتا ہے تفضیل کا مطلب یہ کہتا ہے وہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر نہیں ہے اعلیٰ حضرت نے جلد نمبر 5 کے اندر گل کی تھی جی کڑاکے کٹ کے رکھ چھڑے آپ فرماتے مسئلہ افضلیت ہرگز باب فضائل سے نہیں ہے کہ جس میں ضعیف حدیثیں بھی سن لیں یہ تو باب عقائد میں سے ہے فرمایا افضلیت کا تعلق فضائل کے ساتھ ہے ہی نہیں اس کا تعلق تو عقائد کے ساتھ ہے اور فرمایا اس میں جلد نمبر 5 نے صفحہ نمبر 581 نے تے پڑھو امام احمد رضا نو جا کے تے پھر آگے گل کرنا آپ فرماتے ہیں مسئلہ افضلیت کا تعلق فضائل کے باب سے ہے ہی نہیں اس کا تعلق تو عقائد کے باب سے ہے فرمایا اگر اس مسئلے میں سیاستہ کی بھی کوئی خبر واحد آ جائے گی فرمایا وہ بھی نہیں سنی جائے گی کیوں کہ خبر واحد سے جو ہے وہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے خبر متواتر یا خبر مشہور کا ہونا ضروری ہے اور اگلی گل آپ نے فرمایا اگر کوئی ایسی حدیث آ جائے وہ فرض محال فرمایا اس میں تعویل کی جائے گی اور اگر تعویل نہیں ہو سکتی تو حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن مسئلہ ہے کہ پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے گل کی تھی نا جی فتاوی رضویہ شریف دے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 581 دے اندر اور میں گل ہی نہیں سن اس طرح حضور دے نال بات کیوں سنتے ہیں کسی سے جدوں تسی گل سنی تسی محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے تو تبلیغی جماعت والے 2 بندے آئے آپ کے پاس 1300 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہنے لگے جی ہم 10 سے قرآن دینا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں آپ بھی سنیں آپ نے فرمایا میں نہیں سننا انہوں نے کوئی کہے جی میں قرآن نہیں سننا کہیں گے کافر ہو گئے حضرت محمد بن سیرین نے کہا میں نہیں سننا انہوں نے کہا چلو جی پہلے انہوں نے کہا نقرأ القرآن ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں آپ ہم سے سن لیں اندر سے قرآن دیں گے انہوں نے کہا نہیں سننا آپ نے وہ کہنے لگے اچھا چلیں درس حدیث سن لیں آپ نے فرمایا میں نہیں سننا انہوں نے کہا نہیں آپ سن لیں کچھ نہیں ہوتا ہم گشت پر نکلے ہوئے 1 منٹ 2 منٹ کے لیے سن لیں ہم اللہ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں فکر آخرت کر رہے ہیں لو جناب جہاں پر کھڑے ہوں گے گلہ ہی دو آؤ اللہ کی باتیں کریں آؤ دین کی باتیں کریں تو حضور دا نام تیرے پیو نے لینا حضور کا نام ہی نہیں لیتے قبر میں 3 سوال ہے تیری گل مان لی ہے قبر کا تیسرا سوال ہی مک جاتا ہے اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فرمایا محبوب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے آخرت پر بھی ایمان لائے وہ مومن وہ ایمان والے نہیں ہیں یا اللہ ایمان والے کیوں نہیں ہیں فرمایا میرا نام ہی لے رہے ہیں آخرت کا نام ہی لے رہے ہیں میرے حبیب کا نام ہی نہیں لیا اور کان تو جدھر لگائیے بس تیری ہی داستان ہے گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھیں جی پہاڑ ڈوب گئے جی جدو نوح علیہ السلام کا طوفان آیا پہاڑ غرق ہو گئے کہ آپ کو آدم ثانی کیا جانا ہے مگر آپ کی کشتی کیوں نہیں ڈوبی مولانا جامی نے لکھا جدو آپ نے کشتی بنائی تھے کشتی دے ہوتے حضور دا نام لکھ چھڑیا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اعلیٰ حضرت فرمانے نے ادھر کان لانا ادھر بھی حضور دیاں گلاں تے ادھر زمین وال کان لانا تے ادھر بھی حضور دیاں گلاں اے حضور تشریف لے کے جا رہے سن تے یہودی دا گھر آیا آپ یہودی دے گھر تشریف لے کے او دا بچہ دی روح ایتھے پہنچ چکی سی ایتھوں اٹک نکل رہی سی او اپنے بیٹے دے سرانے نا تو رات شریف کھول کے تے پڑھ رہا سی جی میں اسی سورہ یاسین شریف پڑھ دے او دے کوئی لکھیا ہوئے گا کہ روح نکلے تو حضور رک گئے
کہ آپ نے یہودی نے کیا فرمایا میں تینوں رب دے نام دی قسم دے کے کہنا دس کے دے ساڈا نام ہے یا نہیں. پیارے پیارے گنگو سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں تینوں رب دے نام دی قسم دے کے کہنا سچ سچ دس ساڈا نام ہے یا نہیں. انہیں فوراً نہ سبھی آگے پیچھے کہنے لگا نہیں. یہودیوں کی فطرت میں آ کے وہ جھوٹ بولتے ہیں. انہیں دی فطرت ہے وہ جھوٹ بولنے. آپ جو مرضی کریں پھر بھی کہنے ہمارے زمانے میں تو 3 مرتبہ لانگ مارچ ہوا ہم نے تو کبھی بھی نہیں روکا. ہاں روکا نہیں ہے بس گولیاں ماری, روکا نہیں ہے بس گرفتاریاں کی ہے. حضور نے فرمایا سچ سچ دس ساڈا نام ہے یا نہیں. کہنے لگا نہیں نہیں آپ کا نام نہیں ہے. بچے دی روح ہے تھے جدو رب مہربانی فرما چھڑے نا تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کام ہو جاتا ہے. بچے کی روح یہاں سے نکل رہی تھی اور بچے کے کانوں میں رسول اللہ کی آواز مبارک پڑ گئی تو بچہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا حضور میں گواہی دیتا ہوں